بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ انشاءاللہ علم الکلام کے حوالے سے ہے۔ ہم نے پیچھے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو پڑھا تھا کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ وَتَرْكِ الْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ وَالْخَوْضِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ، بحث و مباحثہ کو چھوڑنا اور علم الکلام سے اعراض کرنا، ٹھیک ہے نا۔ بحث و مباحثہ اور علم الکلام کے اندر پڑھنے سے اوائڈ کرنا، بیسکلی یہ پرنسپل بتایا، یہ نصیحت کی طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کو، کہ اس کو چاہیے کہ وہ دوران طلب علم اپنی جو نالج کو جب وہ ایکوائر کر رہا ہے تو ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اس حوالے سے پھر ہم نے میراء اور جدال کے مفہوم کو بھی واضح کیا، اور مفہوم کو واضح کرنے کے بعد ہم نے اس کی کچھ جائز صورتوں کو بھی ذکر کیا کہ آل ٹوگیدر اس کو نہیں چھوڑنے کا حکم، بلکہ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اس کو ایکوائر کرنے، یا اس کو یعنی اس کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اس کو میراء اور جدال کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اب جو ہم نے آج کی بات ہے وہ ہے بیسکلی علم الکلام کے حوالے سے، کہ علم الکلام کیا ہے اور کیوں اسے منع کیا گیا۔ یہ بہت زیادہ کامن سبجیکٹ، یعنی بہت زیادہ یہ ڈسکشن میں آتا ہے یہ لفظ بھی، اور اس طریقے سے متکلمین کے حوالے سے جو علم الکلام کو یوز کرتے ہیں اور جو اس سائنس کے اندر باقاعدہ ایکسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آئیے ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں، بیسک لیول کی ڈسکشن۔ اگین اس ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں زیادہ نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے اور نہ ہمارا موضوع ہے بنیادی طور پہ۔ تو اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ علم الکلام کا مطلب کیا ہے؟ علم کہتے ہیں اوبیسلی نالج کو، اور کلام کہتے ہیں اسپیچ کو، دا سائنس آف اسپیچ، ٹھیک ہے نا، آسان الفاظ میں، یعنی بات کرنے کا یا کلام کرنے کا آرٹ یا علم۔ اب بات کرنے کا آرٹ سے مراد کیا ہے؟ آئیے اس کی اصطلاحی تعریف جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ٹرمینولوجیکل ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی۔ اصطلاحی تعریف کے مطابق علامہ ابن خلدون مقدمہ ابن خلدون بڑا مشہور مقدمہ ہے، اس کے اندر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے، میں اس کو ذرا آسان الفاظ میں وقت بچانے کے لیے بیان کر دیتا ہوں، ترجمہ بھی نہیں کرتا، بس اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم الکلام دو چیزوں کا نام ہے، یعنی دو چیزوں پر علم الکلام کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دو پارٹس ہیں علم الکلام کی ڈیفینیشن کے۔ پہلی چیز جو علم الکلام کی تعریف کے اندر شامل ہے وہ یہ ہے، دینی اور اسلامی عقائد اور ایمان، خصوصاً توحید اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس بات کے لیے عقلی دلائل کو پیش کرنا۔ جو بھی ہمارا بلیف سسٹم ہے، جو ہمارے ایمانیات ہیں، جن کا تعلق ہمارے بلیف کے ساتھ ہے، اس کو لاجیکلی یا عقلی طور پہ ثابت کرنے کا نام علم الکلام۔ دوسری چیز، سلف اور اہل سنت کے مذہب سے منحرف لوگوں کا اور بدعتیوں کا رد کرنا، ٹھیک ہے نا۔ پہلی چیز یہ ہے اپنے عقائد، اپنے ایمان، اپنے نظریات، اپنے آئیڈیالوجی کو لاجیکلی اور عقلی طور پہ ثابت کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بدعتی لوگ، وہ لوگ جو سلف صالحین اور اہل سنت کے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے عقائد اور نظریات کو بھی رد کرنا، کس کے ذریعے؟ عقل اور لاجک کے ساتھ۔ تو یہاں پہ بنیاد عقل اور لاجک ہے، کہ عقل اور لاجک کی بنیاد کے اوپر اپنے عقائد کو افہام کرنا، اور دوسروں کے عقائد جو گمراہ لوگ ہیں ان کو رد کر دینا، ان کو نظر انداز کر دینا۔ نظر انداز سے مراد یہ ان کا رد کر دینا، یا ان کو ڈسمینٹل کرنا، ان کے آرگیومنٹس کو لاجیکلی۔ تو آپ دیکھیں کہ میراء اور جدال کا بھی آلموسٹ یہی مفہوم تھا، اور یہاں پہ علم الکلام بھی آلموسٹ وہی چیز کا نام ہے، لیکن علم الکلام کے اندر ایک اضافہ اور ایک ایڈیشن ہے، اور وہ ایڈیشن اس بات کی ہے کہ لاجیکلی اپنے عقائد اور نظریات کو عقل کے ساتھ ثابت کرنا۔ یہ ہے امپورٹنٹ ڈیفینیشن۔ امام جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علم یبحث فیہ عن ذات اللہ تعالی وصفاتہ واحوال الممکنات من المبدأ والمعاد علی قانون الاسلام۔ یہ وہ علم ہے جس میں اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اسی طرح اس میں ممکنات کی ابتدا اور انتہا کے حوالے سے کے بارے میں اسلامی قانون کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے۔ یعنی اس میں جو اس کا موضوع ہے، اس کا سبجیکٹ ہے اس سائنس کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اور اس طریقے سے جو چیزیں ایگزسٹنس ہے جو اس کے حوالے سے، کہ کب اس کا آغاز ہوا، اس کا انتہا کیسی ہوگی، موت، زندگی، یہ سب جو ہے ان چیزوں کی نیچر کے بارے میں
جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، وجود رکھتی ہیں، ان کی حقیقت، ان کی نیچر کے حوالے سے اس میں ڈسکشنز موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ علم الکلام بنیادی طور پہ عقائد، اور ہمارے عقیدے کے اندر بھی یہی چیزیں آتی ہیں، ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں ایمان کے اندر ایمان باللہ آتا ہے کہ اللہ پر ایمان، اور اس کے اندر آگے ڈیٹیلز ہیں اوبیسلی، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، یہ ساری چیزیں جو ڈسکشنز ہیں ان کو لاجیکلی عقل کے ذریعے ثابت کرنا، اور اس کے بعد جو مخالفین ہیں ان کا عقل کے ذریعے ہی رد کرنا، ان کے آرگومنٹس یا ان کی آلٹرنیٹیو تھیوریز جو ہیں ان کا عقل کے ذریعے رد کرنے کا نام علم الکلام۔ آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ علم الکلام عقلی اور منطقی دلائل کے ذریعے عقائد کو ثابت کرنے کا نام ہے۔ متکلمین یعنی علم الکلام کے ماہرین عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو فلسفیانہ مباحث، عقلی جدال اور منطق کو عقیدہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں عقیدے کے اس بات کے لیے قرآن و سنت میں وارد شدہ حق اور دلائل سے یہ انحراف کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اوبیسلی جب آپ عقل پر بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ لاجک کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، فلسافیکل آرگومنٹس کو یوز کر رہے ہیں، تو بعض اوقات ہوتا یہ کہ ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، حق سے انحراف کر جاتے ہیں اور غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب آپ نے ہر چیز کو لاجیکلی ثابت کرنی ہے عقل کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، فلسافیکل ڈسکشن کے لیے، فلسافیکل آرگومنٹ کے ذریعے، تو ظاہر ہے فلسافیکل آرگومنٹ جو ہے وہ تو مین میڈ ہے، اور آپ حق جو ہے وہ اللہ کی ذات سے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو obviously اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی نہ کوئی چیز ملتی ہے تو وہ بہت ایک چھوٹا پورشن ہوگا جس میں اس کی اشتراکیت ہوگی، لیکن مینلی وہ آرگومنٹس دونوں ڈیفر کریں گے۔ تو جب آپ اپنی عقل اور اپنے فلسفے سے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو صحیح معنوں میں اسی طریقے سے ثابت کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کرتے ہیں قرآن کے ذریعے، یا حق کو اس طریقے سے ثابت کیا جائے۔ امید آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی کو کوئی سوال ہے یہاں پہ تو وہ مجھ سے پوچھ لے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ هل لديكم سؤال؟ جی سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جب تک ہم اپنی لاجک اور عقل کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم کس طرح حق کو پہچان سکتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا نا کہ آپ تدبر کریں، سوچیں، غور و فکر کریں، تو وہ تو ہم عقل کے تھرو ہی کریں گے۔ آگے اس پر ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، اس میں بنیادی طور پہ جیسے میں نے بتایا کہ ایمان جو ہے، فار ایگزامپل ایمان بہت سے متعلق چیزیں ایسی، ایمان سے متعلقہ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ شاید صحیح طریقے سے کنسیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھیے گا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جو چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اینی تھنگ دیٹ از انٹلیکچولی انکنسیویبل، اور ایک وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹلیکچولی امپاسبل، لاجیکلی امپاسبل اور لاجیکلی انکنسیویبل۔ یہ دو چیزوں میں فرق سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس کی، ان کے فرق کی؟ جی بالکل، جس پہ عقل سیٹسفائی ہو، جس پہ نہ ہو۔ نہیں، یہ اس طرح نہیں، تھوڑا سا مزید اس کو الیبوریٹ کریں۔ ایک چیز لاجیکلی انکنسیویبل ہے اور ایک چیز لاجیکلی امپاسبل ہے، ایک چیز عقلی طور پر محال ہے اور ایک چیز عقلی طور پہ سمجھ آنا مشکل ہے۔ جی ان دونوں میں فرق سمجھ گئے؟ جی، کیا سمجھ آئی آپ کو فرق ان دونوں میں؟ اب اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا فرشتے اترتے ہیں، اب یہ لاجیکلی کوئی بھی بندہ پروو نہیں کر سکتا کیسے اترتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت اس طرح یہ لاجیکلی انٹلیکچولی کوئی بھی بندہ سیٹسفائی نہیں نہیں نہیں، یہ تو پروو کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ایک چیز ہے لاجیکلی سمجھ آنا مشکل ہے، اور ایک چیز ہے لاجیکلی امپاسبل ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ لاجیکلی امپاسبل، بالکل اچھا، بعض اوقات جی 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 بعض لاجیکلی جی جی سوری نہیں آپ بتائیے پلیز بتائیے، سوری میں بھی اصل میں جی۔ سر جیسے آپ نے کہا نا انٹلیکچولی امپاسبل ہے، اب یہ فرشتے اترتے ہیں، انٹلیکچولی کوئی بھی لاجیکلی ہم اس چیز کو نہیں پروف نہیں کر سکتے، بلکہ سمجھ ہی نہیں سکتے وہ کس طرح اترتے ہیں، کیسے اترتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز لاجیکلی امپاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لاجیکلی امپاسبل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ ایک اسکوئرڈ سرکل ہے، ایک اسکوئرڈ سرکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز ایک وقت میں وجود اور عدم وجود نہیں رکھ سکتی، یعنی ایک چیز ایک وقت میں ایگزسٹ بھی کر رہی ہے اور آپ کہیں ایک وقت میں وہ ایگزسٹ بھی نہیں کر رہی، ایک ہی حالت میں یا تو وہ ایگزسٹ کر رہی ہے یا وہ نان ایگزسٹ کر رہی ہے۔ تو جب آپ ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے تو یہ لاجیکلی امپاسبل ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لاجیکلی پاسبل تو ہوتی ہیں لیکن ان کو ذرا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، جیسے آپ نے مثال دے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لاجیکلی
پاسبل ضرور ہوتی ہیں لیکن لاجیکلی امپاسبل نہیں ہوتی، لاجیکلی یعنی کنسیویبل مشکل ہوتی ہیں ان کو سمجھنا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے دین کے اندر جو باتیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں عقیدے کے اور نظریات کو، بعض اوقات آپ لاجیکلی وہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں سمجھنا، لیکن جب آپ ان کو زبردستی عقل کے ذریعے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، تکلف کر رہے ہوتے ہیں، ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس کو صحیح معنی میں اس طریقے سے جو اس کا حق ہے اس طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پھر کیا ہوتی ہے پرابلمس. آگے مثالیں آئیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب علم الکلام کی مذمت کیوں کی گئی ہے؟ کیا وجوہات ہیں جو علم الکلام کی مذمت کی گئی، جس کی بنیاد کے اوپر مصنف رحمہ اللہ نے اور اس طریقے سے دیگر نے اس بارے میں بات کی؟ تو پہلی وجہ جو ہے جس کی وجہ سے علم الکلام کو قابل مذمت قرار دیا گیا، یا اٹس ورتھی آف کرٹیسزم، اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کا وقت ضائع ہوتا ہے اس سے. دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان سے متعلق تھیں نیسیسری، جتنی ڈیٹیلز ہمیں ریکوائرڈ تھیں ہمارے دین میں، جو ہمارے لیے نجات کے لیے ضروری تھی، وہ سب کی سب ڈیٹیلز اللہ نے ہمیں بیان کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وہ چیزیں بیان کر دیں. یعنی ہمارے دین نے جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی، ہماری نیڈ تھی، سکسیس کے لیے جو نیسیسری چیز تھی اس کو پورا کر دیا. اب اس کے علاوہ جو چیزیں شریعت نے ڈسکس نہیں کی تو اس کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہونی چاہیے، یا ہمیں ان چیزوں کو اپنے سر پہ سوار کیے بغیر ان کو بالکل بعینی ہی جس طریقے سے ہمارے دین نے بیان کر دیا اس کو قبول کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات آپ نے دیکھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ذہنی چسکے کو پورا کرنے کے لیے ایسی ڈسکشنز کے اندر پڑ جاتے ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، جن کو فلسفیانہ ڈسکشن کہہ سکتے ہیں، یا پھر لا یعنی مباحث، یا ایسی ڈسکشنز جن کا کوئی فروٹ نہیں ہوتا، یعنی کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتا، جن کا کوئی کنکلوژن نہیں ہوتی، ایسی ڈسکشنز کے اندر پڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ ایک مثال ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ ایک دفعہ کچھ طالب علم کے پاس سے، جو اسٹوڈنٹس آف نالج تھے ان کے پاس سے گزرے، ان کے پاس اسٹوڈنٹس آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، ایکیڈیمک ڈسکشنز. تو ان ڈسکشنز کے اندر سے ایک ڈسکشن انہوں نے یہ سنی کرتے ہوئے کہ لوگ کیا کہتے ہیں عقل ہے کیا، اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. عقل کی لغوی اور اصطلاحی اور شرعی تعریف کیا ہے، اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے. قرآن مجید نے عقل کو استعمال کیا ہے کئی جگہوں پہ. تو وہ یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ عقل کا معنی کیا ہے، what is actually intellect اور what is actually reason. پہلی بات تو یہ بھی ڈسکشن ہے، انگلش کے اندر اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ انٹلیکٹ ہے یا ریزن ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا برین ہے یا مائنڈ ہے، یہ ساری ڈسکشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے وہ. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو تعریف ہے، یہ جو ڈسکشن ہے، یہ کیا فروٹفل ہے؟ فار ایگزامپل میں ایک چیز کو ثابت کر دیتا ہوں، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی اور بندہ اس سے اختلاف کرتا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی کنکلوژن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی جسے کہتے ہیں کنکلوسو اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکیں کہ یہ اس کا مطلب یہی ہے. obviously کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس کی ہم حقیقت کو اتنا سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا معاملہ رکھا ہوا ہے. عقل اب نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ اس کو ہم زیادہ سمجھ سکتے ہیں، اللہ نے وہ ایک ایسی چیز رکھی ہے جس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے. تو اب اس معاملے میں جب ہم ڈسکشن میں لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس سے ٹائم ویسٹ ہوگا. ہاں ہمیں ایک ذہنی چسکا مل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے استاد جو ہے نا ٹرم یوز کرتے تھے ذہنی ٹھرک، یعنی آپ کا ذہنی ٹھرک تو پورا ہو جائے گا لیکن اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، کوئی حاصل نہیں ہے اس ڈسکشن کا نا. ٹھیک ہے نا؟ یہ فلسافیکل ڈسکشن ہے، آپ نے کوئی ایک بات کر دی، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنے پوائنٹ کو رکھ دیا، لیکن ڈز اٹ سالو دی پرابلم؟ اٹ ڈزنٹ سالو اینی تھنگ، اٹ ڈزنٹ پروو اینی تھنگ ان فیکٹ. ٹھیک ہے نا؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. عربی زبان میں اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے مثال دی. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ علم کی تعریف کریں، واٹ از نالج، اب میں آپ سے اگر ساروں سے پوچھوں تو ہر بندہ علم کی ایک الگ تعریف کرے گا. اور اگر ہم اس کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیں، ڈسکشن کرنا شروع کر دیں، تو جتنے افراد ہیں اس ٹائم آن لائن 14 لوگ آن لائن موجود ہیں جو کلاس لے رہے ہیں، ہمارے پاس 14 کے 14 مختلف ڈیفینیشنز ہوں گے ہمارے پاس. لیکن آپ کو میں ایک بات بتائیں، کیا یہ ڈسکشن فروٹفل ہے؟ نہیں. اس لیے فروٹفل نہیں ہے کیونکہ اگر الٹیمیٹلی ہر ایک کو پتا ہے کہ علم کیا ہے، جب میں ورڈ علم یوز کر رہا ہوں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں مراد کیا لے رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا؟ اسی طریقے سے جب میں عقل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں عقل بار بار بول رہا ہوں، قرآن بھی جب عقل مراد لے رہا ہے تو آلریڈی آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ what does قرآن ایکچولی مین. مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے جب میں عقل کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو ایسی چیز جس کے بارے میں آلریڈی ہمیں پتا ہے، اس کو مزید اس طریقے سے کمپلیکس وے میں ڈیفائن کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ یعنی مطلب اس لا یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
عربی زبان میں اسی لیے کہتے ہیں المعروف لا يعرف، جو معروف چیز ہے اس کو اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو چیز معروف ہے ایوری ون نوز، یعنی کہ میں لفظ استعمال کرتا ہوں عقل کا، نالج کا، آپ سب کو پتہ چل جاتا ہے بھائی یہی عقل ہے. اس سے زیادہ اور کیا آپ کو ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہے؟ اس سے زیادہ فضول ڈسکشن ہی ہوگی، نہ آپ کو یاد رہنی ہے. ہاں ایک مزے کی ڈسکشن ہے، ایک ذہنی ٹھڑک تو پورا ہو جائے گا، لیکن ایکسچ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اکثر اوقات متکلمین کے ہاں جب وہ عقلی ڈسکشنز کرتے ہیں، آگے بھی ایک اور مثال ہے، مثال کے طور پہ جیسے روح کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا جی بتائیے، اس پہ ڈسکشن کریں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے آرگیومنٹس کو ویسے ہی ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیجیے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور مجھے یا تمہیں اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا، یعنی جتنا علم دیا گیا بس کافی ہے اتنا زیادہ، اس سے اوپر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے علم ہمیں مناسب ہی نہیں سمجھا دینا، تو بھائی ہم اس کے پیچھے کیوں پڑیں. اب بندہ روح کی، جیسے ہمارے ہاں بہت زیادہ اس میں کتابیں موجود ہیں روح کے حوالے سے، روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہاؤ ڈز اٹ، وہ ساری ڈسکشنز کیا ہیں، obviously وہ ایمنگ راؤنڈ دا بش ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ایک ہوائی تیر پھینک رہے ہیں، ہوائی باتیں کر رہے ہیں، ہوائی باتیں چھوڑ رہے ہیں، obviously کسی کے پاس کوئی ایسا وے نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ڈیٹرمن کر سکیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے یا میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے دین نے اس کے بارے میں زیادہ بتایا ہی نہیں، بس جتنا بتایا اتنا کافی ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں ڈسکشن، ہمارے دین نے اس طرح کی ڈسکشنز کو پسند نہیں کیا جس کے کوئی کنکلوژن نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة، ایک بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ناپسند جانا کیونکہ ہمارے دین نے اس کے بارے میں بتایا نہیں ہے. اس کی نالج، اس چیز کو جان لینے سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا ہماری نقصان دہ ہو سکتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے نا، آپ نے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا، مجھے یہ بتاؤ، یہ پوچھو نا، یہ تم جو پوچھ رہے ہو مجھ سے کہ قیامت کب آئے گی، تم مجھے بتاؤ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. ٹھیک ہے نا، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. اسے کہا یا رسول اللہ لا شیء، کچھ بھی نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی تیاری نہیں کی لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا فقال انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جسے تجھے محبت ہے، یعنی قیامت کے دن ایک بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کو اس سے محبت ہے. قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات جو ہمیں ملی ہو اس میں اتنی فرحت اور خوشی نہیں ملی جتنی اس بات سے ملی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالهم، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرا عمل اتنا اچھا نہ بھی ہو، اگر میرا عمل ان کے برابر نہ بھی ہو، لیکن میرے محبت کی وجہ سے مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے ان کا ساتھ عطا کر دیں گے، نصیب فرما دیں گے. یہاں پہ ایک ٹیکنیکل سوال آپ سب کے لیے، ایک بندے کو اگر دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے، کسی خاتون سے، یا کسی خاتون کو کسی مرد سے محبت ہو جائے، تو مجھے بتائیں قیامت کے دن کیا اس کے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ آپ کے لیے سوال ہے، اس پہ غور فکر کریں. چلیں جی، تو پہلی چیز جو ہے اس سے یہ پتا چلا کہ اس طرح کی ڈسکشنز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی ڈسکشنز لا یعنی ہے. اصل چیز کیا ہے، آپ اپنے عمل پر فوکس کریں. ٹھیک ہے نا، اور ہمارے دین نے جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ ہم تک پہنچا دیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے دین میں ظاہر ہے جب اس طرح کی آپ ڈسکشنز کرتے ہیں، فلسافیکل ڈسکشنز کرتے ہیں، اور خاص طور پہ عقائد اور نظریات کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں، جس کے پاس آپ کی زیادہ انفارمیشن ہمارے دین نے نہیں بتائی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دین میں بجائے کلیئرٹی کے مزید چیزیں کمپلیکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ عقل کو ڈیفائن کریں یا نالج کو ڈیفائن کریں، اب آپ کے ذہن میں ایک سمپل سے انڈرسٹینڈنگ آپ کے ذہن میں موجود ہے. اب جب آپ اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے یا کریں گی تو ہوگا کیا کہ چیزیں کمپلیکس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا، آپ اس طریقے سے اگر آپ علم کی ڈیفینیشنز پڑھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کافی چیزیں علماء نے یعنی اس طریقے سے ڈیفینیشن کئی جگہ پہ جو ہے وہ کمپلیکس ہو جاتی ہیں چیزیں. کیوں؟ جب آپ اس چیز کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو الفاظ کا جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض اوقات چیزیں کیا ہوتی ہیں، کمپلیکس ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ ذہن میں آپ کے وہ پوائنٹ آف ویو یا وہ نظریہ، وہ آئیڈیالوجی آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے.
تو ہمارے دین کے اندر obviously نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکتکم قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ تمہارے پاس ایسا دین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو اتنا واضح اتنا روشن ہے کہ اس کی رات بھی اس کی دن کی طرح روشن ہے، اس دین کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، جو بھی بندہ اس سے دور ہو جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دین بہت آسان کیا ہے، بہت سمپل سا دین ہے. آپ اس کو جتنا زیادہ اس طرح کی فلسافیکل ڈسکشنز کے اندر انوالو کریں گے، ان ڈسکشنز کو ان چیزوں میں انوالو کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کے لیے چیزیں کمپلیکس ہو جائیں گی. تیسری بات ایک اور چیز ہے، ہمارے دین نے جنرلی شبہات کے بارے میں بات کرنے سے منع فرمایا. شبہات کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ وہی ذات اللہ تعالیٰ بڑی بابرکت ذات ہے جس نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، واضح ہیں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی فاؤنڈیشن ہے، ان کی ماں ہے، یعنی کتاب کی اصل بنیاد وہی آیات ہیں. قرآن مجید کی اصل بنیاد وہی آیات ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو متشابہ ہیں. کیا مطلب ہے؟ اس کے ملٹیپل میننگز نکل آ سکتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ فالو کرتے ہیں اس چیز کی جو ان کو شبہ میں ڈال دے، اس مقصد کے لیے ابتغاء الفتنة، فتنے کی تلاش میں، وابتغاء تأویلہ، اور کوشش کرتے ہیں، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور حقیقت میں اس کی حقیقت کا، ان آیات کے صحیح مفاہیم کا اصل میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. والراسخون فی العلم، جو صحیح علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے کے آئے. کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے عقل والے لوگ. تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک رویے کا ذکر کیا کہ وہ چیزیں جو دین کے اندر آپ کو متشابہ کنفیوز کرتی ہیں یا جن کے ملٹیپل میننگز ہو سکتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اوپر ایمان لے کے آپ کہیں ہمارے رب کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز اٹ از رائٹفلی پروون اینڈ اوتھینٹک، وہ چیز اوتھینٹک ہے، پروون ہے، صحیح تو دلیل کے ساتھ ثابت ہے، تو اس کے بعد آپ کو اس پر ایمان لے کے آنا ہے. بے شک آپ کو وہ سمجھ آئے کہ نہ آئے، چاہے وہ لاجیکلی کنسیویبل ہو یا نہ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، ایز لانگ ایز اٹ از پروون، وہ چیز ثابت ہے اور وہ قرآن و سنت سے ہمیں ملی ہے، صحیح سورس سے ہمیں مل گئی ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اگر ہمیں سمجھ نہ بھی آئے، کئی لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی، بہت سی بڑی بڑی چیزیں، بڑی اہم چیزیں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو راسخون فی العلم اصل میں ان چیزوں کے نہیں پیچھے پڑتے، وہ فتنے کی تلاش میں نہیں پڑتے، وہ بلکہ ایمان لے کے آتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نصیحت ہے، یہ ایک تذکیر ہے، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جان بوجھ کے ایسی چیزوں میں پڑھتے ہیں جو بڑی نا پرابلمٹک ہوتی ہیں، کنفیوژن، ان کو پسند آتا ہے جب تک ان کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی، جب تک کہ ان کو یعنی ہمیشہ ان کا دل کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی ڈسکشنز رہیں اور دین کے ان معاملات کے اندر پڑھتے ہیں جن معاملات کے اندر کیا ہوتا ہے، جن معاملات کے اندر زیادہ ایمان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان چیزوں کو. اچھا یار یہ بتائیں ذرا، جیسے میں نے آپ کو روح کی مثال دی، یہ روح اور نفس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا بتائیں، روح اور نفس، کیا یہ روح دل میں ہوتی ہے، یہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں جب لفظ قلب استعمال ہوا تو اس کا آؤٹ کم کیا؟ اس طرح کی ڈسکشن، یعنی ایسی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرے کہ ایسی ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو صرف اتنی کرنی چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے. ہمیشہ یہی دین کو سمجھ لینا اور دین کو صرف اسی چیز کے ارد گرد ایوالو کرنا اور عمل سے بھاگنا، خاص طور پہ یہ چیز ہمارے دین کے اندر ناپسندیدہ ہے. میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں. حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ فرماتے، حضرت عمر بن شعیب کے جو دادا ہیں ان سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، صحابہ کے پاس آئے، وہم یختصمون فی القدر، وہ تقدیر کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے تھے. فکأنما یفقع فی وجہہ حب الرمان، حب الرمان من الغضب، جب آپ نے ان کو یہ بحث و مباحثہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا ایسے جیسا کہ انار کے دانے آپ کے چہروں پر نچوڑ دیے گئے ہوں. فقال، آپ نے فرمایا بہذا امرتم،
کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا؟ او لہذا خلقتم، کیا تمہیں اس کے لیے پیدا کیا؟ یا پھر آپ نے یہ الفاظ کا یہ کہا کیا تمہیں اس کے لیے پیدا کیا گیا، تمہارا یہ کام ہے؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، تم قرآن مجید کے ایک حصے کو دوسرے کے مخالف ٹکرا رہے ہو، کیونکہ ہو کیا رہا تھا، ایک گروہ کہہ رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا یہ کہہ رہا تھا، اور دونوں قرآن مجید کی آیات پیش کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بہذا ہلکت الامم قبلکم، آپ نے فرمایا کہ اسی رویے اور اسی ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کی بنیاد پر یہی وجہ تھی جو پچھلی قوموں کی تباہی کی وجہ بنی، کہ انہوں نے کیا کیا، جب ان کی طرف وحی آئی، ریویلیشن آئی، تو انہوں نے ایک حصے کو دوسرے کے خلاف قرار دیا، یعنی ایک حصے کو یوز کرتے تھے دوسرے کے خلاف، دوسرے کو یوز کرتے تھے پہلے کے خلاف، آرگیومنٹس، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ قرآن مجید کو ایک کنفلکٹنگ چیز بنا دیا۔ یہ جو وحی آتی تھی اس کو کانفلکٹ اس کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیے، اس کے اندر اختلافات تلاش کرنا شروع کر دیے، اور ظاہر ہے اختلافات تبھی تلاش ہوتے ہیں جب آپ ایسی چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں جس کے بارے میں زیادہ آپ کو شریعت کے اندر ڈیٹیلز موجود نہیں، جہاں پہ آپ کا فوکس چیزوں پر عمل کرنے کے بجائے اس کے اوپر انٹلیکچوئل ڈیبیٹس کرنے کا دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو علم الکلام کے اندر بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ علم الکلام کے اندر آپ عقائد اور نظریات کو کیا کر رہے ہیں، ریشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عقل کی کسوٹی کے اوپر اس کو پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر حالت میں وہ عقل کی کسوٹی کے اوپر آپ اس کو صحیح طریقے سے پرکھ نہیں سکتے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کلیئرٹی کے لیے۔ مثال یہ ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ ایگزسٹنس آف گاڈ، قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کی دلیل، ڈسکشن جو ہے، اگر آپ ڈسکشن کریں لاجیکل ڈسکشن، ایک آرگیومنٹ ہے جس کو کہتے ہیں کنٹینجنسی آرگیومنٹ۔ مجھے پتا نہیں ہے، مجھے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ مجھے یہ آرگیومنٹ آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ چلیں یہ ایگزامپل کو رہنے دیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ آرگیومنٹ پھر کبھی موقع ملے گا، کیونکہ پھر ہمارا ٹائم سارا اسی پہ لگ جائے گا۔ میرے خیال آپ کے عقائد اور نظریہ، جو آپ کے عقیدے کے استاذ ہوں گے وہ یہ چیزیں ڈسکس کریں گے، تو پھر آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی۔ لاجک کے ذریعے آپ ہر چیز سے ثابت نہیں کر سکتے، عقل کے ذریعے۔ اس کی بہت وجہ یہ ہے کہ انسان کی لاجک اور انسان کی جو عقل ہے وہ لمیٹڈ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ ایکول لیول پہ بھی نہیں ہوتا، نہ وہ سمجھ سکتا ہے نہ وہ سمجھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں یہ دیکھیں، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اندر سے ہمیں جنرل انڈرسٹینڈنگ کیا ملتی ہے؟ وہی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کچھ معاملات جو شریعت کے اندر مشکل ہیں، جن کا تعلق ہمارے عقائد و نظریات کے ساتھ ہے، ان کو ہم قبول کریں ایز لانگ ایز دے آر پروون فرام دا سنہ، اور اگر وہ ہمیں چیزیں زیادہ سمجھ نہیں آتی تو ہم جنرلی یہ بات رویہ رکھیں، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا کل من عند ربنا، کہ وہ ہمارے رب کی طرف سے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ما غبطت نفسی بمجلس تخلفت فيه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما غبطت نفسی بذلك المجلس وتخلفی عنہ۔ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس سے غیر حاضر رہنے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جس طرح اس مجلس میں موجود نہ ہونے پر خوشی ہوئی، کیونکہ obviously اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ڈانٹا تو میں نے کہا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس مجلس میں، حالانکہ میں ہمیشہ سے اللہ کے رسول کی مجلس کو مس کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ میں اس مجلس کے اندر شریک نہیں تھا اور مجھے اس ڈانٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور میں نے یہ کام نہیں کیا جو صحابہ اس وقت غلطی سے کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیبی امور، اب ہم بات کر رہے ہیں ایسی چیزوں کے حوالے سے، کیا غیبی امور پر غور و خوض کرنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بات کی کہ غیبی امور جو عقیدہ ایمان تبھی ہوتا ہے نا، وہ غیبی امور پر ہوتا ہے، ایسی چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ کیا غیبی امور پر غور و خوض کرنے سے پہلے، غیبی امور پر غور و خوض کرنے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سوال ہے۔ غیبی امور پر ہم غور و خوض کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم نے یہ ثابت کیا پچھلی ڈسکشن کے اندر کہ غیب کے معاملات کے اندر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا، یہ چیز انسان کو مصیبت کا شکار کر دیتی ہے۔ غیبی امور کے حوالے سے ڈسکشن سے پہلے کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے دین نے بیان کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم غیبی امور کے بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو کچھ کنڈیشنز کا لحاظ رکھنا ہے۔ اگر وہ آپ کنڈیشنز کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا
کہ الٹیمیٹلی آپ وہی پرابلم کریٹ کریں گے جس پرابلم کا پہلے ہم نے کئی دفعہ ذکر کر دیا ہے مختلف اگزامپلس کے ساتھ. پہلی چیز جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت وہ یہ ہے کہ دین نے تمام ضروری مسائل کی وضاحت خود کر دی. ٹھیک ہے, دین نے تمام ضروری مسائل کی وضاحت خود کر دی ہے, اور جتنی ضرورت تھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا وہ آلریڈی ہمارے دین نے بیان کر دی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے. یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں, جو پہلے آئی ہیں. کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو, اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ قرآن کوئی گھڑا گیا نہیں ہے, یہ قرآن گھڑا گیا نہیں ہے بلکہ جو اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں اس کی یہ تصدیق کرتا ہے, اور اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. تفصیل وہدن, اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صفات جو بیان کی اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ تفصیل ہے, اس میں ہر چیز کی, ہر ضروری چیز کی تفصیل بھی موجود ہے, اس میں ہدایت بھی موجود ہے, اس میں رحمت بھی موجود ہے. کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو پہلی بات تو قرآن مجید سے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, ذرا اس کو سمجھیے. وہ کہتے ہیں اس آیت کو بیان کرنے کے بعد اگر بنیادی مسائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مفصل اور کافی نہ مانا جائے, یا یہ فرض کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق خاموشی اختیار کی ہے, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم کھلے ہوئے تناقض کا شکار ہو گئے ہیں. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مسائل اگرچہ دین کی نظر میں نہایت اہم ہیں اور یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی شرح اور وضاحت ہو, مگر اس کے باوجود قرآن و سنت میں معاملات اس تفصیل کے ساتھ واضح نہیں کیے گئے. اب ذرا دیکھیے, اس کو سمجھیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, جو چیز ہمارے لیے ضروری تھی نا, اگر ہم مانیں گے نا کہ قرآن مجید نے وہ چیز نہیں بیان کی یا ہمارے دین نے اتنی وضاحت نہیں کی جتنی ہماری ضرورت تھی, تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید پر اعتراض ہے. کیا اعتراض ہے؟ کہ we were more in need of it than what is mentioned in the Quran or the Sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو چیز ہماری اصل ضرورت تھی اس سے کم قرآن مجید نے ہمیں بیان کیا, تو یہ قرآن مجید پر اعتراض ہوگا. اس کا مطلب ہے قرآن مجید وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہدایت ہے, تفصیل ہے, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ تفصیل اور ہدایت کا مطلب یہ, نور کا مطلب یہ, رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اٹ شوڈ سیٹسفائی مائی نیڈ, میری نیڈ کو یہ پورا کرے. اور وہ نیڈ کون سی؟ ہدایت کی نیڈ. تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے میں ہدایت ہوں, میں نور ہوں. یہ تبھی ہم مان سکتے ہیں جب قرآن مجید نے جو بیان کر دیا اٹ شوڈ سفائس اس. تو جب آپ ایسی ڈسکشنز کے اندر انوالو ہو رہے ہیں اور جان بوجھ کے اس کے پیچھے پڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, کریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور قرآن نے وہ چیزیں نہیں بیان کی, سنت میں وہ چیزیں بیان نہیں ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ کا یہ رویہ یہ نیسیسیٹیٹ کر رہا ہے, یہ آپ کا رویہ یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں کہیں یہ بات تو نہیں آ گئی کہ جی یہ چیز میرے لیے بہت ضروری ہے جس کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں, میں ڈسکشنز کر رہا ہوں, ٹائم بھی لگا رہا ہوں, ریسورسز بھی لگا رہا ہوں, لیکن قرآن و سنت کے اندر وہ چیزیں موجود ہی نہیں. تو پہلی چیز تو یہ, اللہ معاف کرے, ہم اپنے رویے سے یہ بیان کر رہے ہیں, اپنے رویے سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن مجید نے جو ضروری چیزیں تھیں ان کو بیان نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ چیز نہیں, اور یہ بہت بڑا اعتراض ہے ظاہر. دوسری بات آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ شریعت نے وہ چیزیں بیان تو کی ہیں. دوسری چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں, جب آپ اس طرح کی ڈسکشنز کر رہے ہیں اور ان فلسافیکل ڈسکشنز میں پڑے ہوئے ہیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے, تو آپ دوسری ازمپشن, پہلی آپ کی سپوزیشن ہے کہ آپ کی ازمپشن یہ ہوگی کہ شریعت نے وہ چیزیں بیان ہی نہیں کی جو ضرورت کی تھی. دوسری سپوزیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ شریعت نے وہ بیان نہیں کی, بیان تو کی ہیں لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچی, یعنی کچھ ایسا ایسپیکٹ دین کا ہم سے مس ہو گیا ہے جو ہمیں مل جانا چاہیے تھا لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچا, وہ ہماری شریعت نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیں. میں ان ڈسکشنز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں. اٹ واز لاسٹ مے بی ان دا پیجز آف ہسٹری, اور ڈیورنگ دا ٹائم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تب تک یہ چیزیں بیان ہو گئی لیکن اس کے بعد ہم تک نہیں پہنچ سکی. تو یہ بھی چیز غلط ہے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچایا اس میں سے ایک ذرہ برابر بھی مس نہیں ہوا, اور وہ سب کا سب 1400 ایئرز آج گزر گئے ہیں, وہ سیو ہے اور یہ اینڈ تک سیو رہے گا. اگر آپ غور کریں, یہ دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. پہلی پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے
کہ آپ کا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ دین کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، اور بالفرض اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں ایسا نہیں سوچتا، تو پھر دوسری پاسبلٹی، اگر آپ کنسسٹنٹلی اسی ایفرٹ میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر دوسری چیز پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز تو ہے لیکن ہمارے دین نے بیان نہیں کی، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے دین کے مخالف ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے عقائد اور نظریات کے خلاف ہے، ہمارے دین کے فاؤنڈیشنز اور فنڈامنٹلز کے خلاف ہیں۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث آپ سن لیجیے، اس سے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ ان اللہ عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تعالیٰ نے فرائض کو فرض کیا ہے، جو فرض چیزیں ان کو فرض کر دیا، فلا تضيعوها، ان کو ضائع نہ کرو، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں کی ہیں ان کا ارتکاب نہ کرو، ان کو چھوڑ دو، وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ نے کچھ لمٹس رکھی ہیں ان کو کراس نہ کرو، باؤنڈریز کو، وسکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں، بلکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے جان کے خاموشی اختیار کی ہے، فلا تبحثوا عنها، تو ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے علم الکلام کی مباحث کے حوالے سے بات کی کہ یہ جو اعراض اور اجسام ہے، یہ اعراض کیا ہوتا ہے، عرض آپ کو پتا ہے کہ یہ باقاعدہ فلاسفہ کے ہاں ڈسکشن ہے کہ عرض کیا ہوتا ہے اور جسم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پوری ڈسکشن ہے موجود ہے۔ تو آپ سے جب یہ آپ سے سوال کیا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پتہ کیا جواب دیا، آپ نے فرمایا مقالات الفلاسفہ علیک بالاثر وطریق السلف وإیاک وکل محدثۃ فإنها بدعہ، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ڈسکشن تم کر رہے ہو نا، یہ فلاسفرز کی ڈسکشن ہے، آپ پر ضروری یہ ہے کہ آپ جو چیز ہمارے دین نے ہم تک پہنچا دی اس کو فالو کرو، سلف صالحین کے طریقے پر چلو، اور ہر نئی چیز، ہر نئی ڈسکشن، ہر فضول بات جو دین کے اندر مینشن کی جاتی ہے اس سے اوائڈ کرو، کیونکہ یہ سب کا سب بدعتی چیزیں۔ عقل کو استعمال کرنے سے ہمارے دین نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قابل مذمت قرار دیا ایسے عمل کو، یعنی اس چیز کو کہ ایک انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے۔ قیامت کے دن جہنم میں جو جہنمی ہوں گے وہ یہ یعنی پچھتائیں گے اس بات پر کہ کاش ہم عقل کو استعمال کرتے۔ سورۃ الملک میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہائے کاش ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے اس کو سمجھا ہوتا، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو ہم کبھی بھی جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، یعنی ہم نے سنا ہوتا اور عقل استعمال کی ہوتی اپنے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ ایک بڑی اہم چیز کو بیان کرتے ہیں، بلکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات سن لیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرح بات مشکل ہے، وہ دقیق ہے، ٹائم نہیں ہے، تو میں یہ بات کرتا ہوں۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ متکلمین کے قواعد میں سے یہ ہے کہ اللہ کی صفات، اب میں بتا رہا ہوں کہ مسئلہ کہاں پہ، ابھی سوال ہی پیدا ہوا کہ عقل کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اصل میں جس طریقے سے متکلمین عقل کو استعمال کرتے ہیں وہ عقل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور نقل یعنی قرآن و سنت جو ہے، جو چیز ٹرانسمیٹڈ ہے، اس چیز کو وہ سیکنڈری حیثیت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ نقل کو نہیں مانتے، وہ عقل کو مانتے ہیں، وہ عقل کو بنیاد بناتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ عقل جو ہے کئی جگہوں پہ اس کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جس کو وہ کنسیو نہیں کر پاتی، تو اس موقع کے اوپر اس کو کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو گیو اپ کر دینا چاہیے، اور نقل کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، آسان الفاظ میں، یا پھر آپ اردو الفاظ میں، اردو کے الفاظ میں، آسان الفاظ نہیں، اردو کے الفاظ میں۔ اب یہ ذرا دیکھیے گا ان کا طریقہ کیا ہے، یہ ذرا سمجھیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بات کافی سمجھ آئے گی۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں جو چیزیں ہمارے دین نے بیان کی ہیں ان کی 3 قسمیں، یہ متکلمین اب اس طرح لے کے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قسم اقرہ العقل فهذا يقر او يقر بدلالة العقل لا بدلالة السمع۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز وہ ہے جس کو عقل اقرار جس کا کرتی ہے، جس کو عقل ثابت کرتی ہے، فهذا يقر بدلالة العقل لا بدلالة السمع، تو ایسی چیزیں عقل کی بنیاد پر قبول کی جائیں گی، نہ کہ سماعت کی بنیاد پر یا نص کی بنیاد پر قبول کیا جائے گا ان کو۔ کیا مطلب ہے، کچھ چیزیں ہماری دین کی ایسی ہیں، بہت سی بلکہ میجورٹی ایسی چیزیں ہیں جن کو عقل فوراً مان لیتی ہے، عقل کے اندر وہ کنسیو انسان کو فوراً سمجھ آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایسی چیزوں کو عقل کی بنیاد پر آپ نے مانا ہے، نہ کہ نقل کی بنیاد پر۔
یعنی آپ نے اس لیے مانا ہے کیونکہ آپ کو سمجھ آ گئی. اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آتی تو پھر دوسرا کیس بن جائے گا. وہ کیا؟ قسم نفاہ العقل فیجب نفیہ دون تردد لان العقل نفاہ. وہ کہتے ہیں کہ دوسری قسم ان چیزوں کی ہے جس کی عقل انکار کر دیتی ہے. عقل کہتی ہے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو ضروری یہ ہے کہ ایسی چیز کو بغیر تردد کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیا جائے، کیونکہ عقل نے اس کو ریجیکٹ کیا. ایک شریعت کے اندر ایک چیز ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کر رہا ہے، نبی کی سنت بیان کر رہی ہے، واضح. عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی، عقل اس کو کنسیو نہیں کر پا رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. آن دا کانٹری، جو چیز عقل کو سمجھ آ رہی ہے وہ چیز آپ قبول کر لیں. تو آپ نے کیا کیا؟ ان ادر ورڈز آپ نے عقل کو حکمران بنا دیا نقل کے اوپر، یعنی وحی کے اوپر عقل کو حکمران بنا دیا. آپ نے کہا میری عقل اس کو کنسیو کرے گی تو میں اس کو قبول کروں گا، اگر کنسیو نہیں کرے گی تو میں قبول نہیں کروں گا. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، لیت شعری بأی عقل یوزن الکتاب والسنہ، یعنی کس کی عقل پھر آپ بنیاد، یعنی آپ نے عقل کو بنیاد بنا دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کس کی عقل کو آپ نے بنیاد بنایا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں عقل بنیاد ہے، لیکن کس کی عقل؟ آپ کی عقل یا پھر ایکس وائی زی کی عقل؟ کیونکہ أَفَكُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِ وَتَرَكْنَا مِنْ أَجْلِهِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. کیا اگر کوئی بھی بندہ عقل والا آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میری عقل سمجھ نہیں، اس کو کنسیو نہیں کر پا رہی اور اس کی وجہ سے میں قرآن و سنت کو ریجیکٹ کر رہا ہوں، کل کو کوئی اور دوسرا بندہ آ جائے گا وہ کہے گا نہیں یہ چیز بالکل کنسیویبل ہے، تو پھر کیا کروں؟ تو کیا کسی ایک انڈیویجول کی عقل کی بنیاد کے اوپر ہم قرآن و سنت کو چھوڑ دیں؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے کنسیویبل ہے، دوسرا زیادہ سمجھدار ہے وہ کہتا ہے انکنسیویبل ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو کیا کس کی عقل؟ یا تو عقل کے کوئی سٹینڈرڈ ہونا، یا تو پھر عقل ایک جیسی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی عقل اس کو سمجھ پاتی ہے، دوسری عقل اس کو سمجھ نہیں پاتی. تو عقل کو بنیاد بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی آبجیکٹو اسٹینڈرڈ، اٹ شوڈنٹ بی اے سبجیکٹو اسٹینڈرڈ. عقل کا مسئلہ یہ ہے کہ عقل ہوتی ہی سبجیکٹو ہے، عقل آبجیکٹو نہیں ہوتی. میری عقل اور طریقے سے کام کرتی ہے، آپ کی عقل اور طریقے سے. ایک چیز جو کنسسٹنٹ رہتی ہے، جو چینج نہیں ہوتی، وہ قرآن و سنت، وہ وہی. تو اسی لیے یہاں پہ آپ دیکھیں، پہلی چیز جس کو عقل قبول کرتی ہے وہ کہتے ہیں اس کو آپ قبول کر لیں، لیکن اس بنیاد پہ آپ نے قبول کرنا ہے کیونکہ آپ کی عقل نے کنسیو کیا، اس کو قبول کیا. لیکن اگر آپ کی عقل قبول نہیں کری تو آپ رد کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے جس کو عقل رد کر دیتی ہے، عقل نہیں کنسیو کرتی، تو آپ کیا کریں؟ اس کو بھی رد کر دیں کیونکہ آپ کی عقل نے اس کو قبول نہیں کیا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ چیز جس کو نہ عقل رد کرتی ہے نہ جو اس کو عقل قبول کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے موقعوں کے اوپر جو لوگ عقل کو بنیاد بناتے ہیں ان کو تو چاہیے اس کو ریجیکٹ کر دیں، اور جو چیز عقل کو بنیاد نہیں بناتے ان کو چاہیے کہ وہ قبول کر لیں. تو ایسے موقع کے اوپر انسان کے پاس اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ کہ جس کے نزدیک عقل سے اس بات اصل چیز ہے، نہ یہ کہ عقل نے اس کی تردید نہیں کی، تو وہ لوگ کیا کریں کہ اس کو قبول کر لیں. اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اصل چیز اس بات کی ہے کہ عقل نے اس کی تردید نہ کی ہو، اس کو ریجیکٹ نہ کیا ہو، تو وہ لوگ کیا کریں؟ اس کو قبول کر لیں. یہ ذرا تھوڑی ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو ذرا پڑھیے گا، آپ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. کوئی بڑی بات نہیں، نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، کوئی اتنی فینسی بات نہیں، کیونکہ باتیں کوئی اتنی اچھی بھی نہیں ہیں. یہ ان کے اپنے فلسفے اور اپنے پرنسپلز ہیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو چیز عقل قبول کرتی ہے اس کو قبول کر لو، جو جس کو عقل قبول نہیں کرتی اس کو ریجیکٹ کر دو. سیدھی سی بات ہے. یہ وہ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل کو استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن عقل کو حاکم نہیں بنانا چاہیے. عقل کو حاکم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ عقل اور نقل کا تعارض آ جائے، wherever they conflict each other، جہاں پہ وہ ایک دوسرے کے مخالف آ جائیں، اگر وہ نقل صحیح، پہلی بات ہے کہ حقیقت میں مخالفت آ ہی نہیں سکتی. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو میں نے یہ اصول بیان کیا نا، بڑا اہم ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو میں نے پیچھے جان کے اسکپ کیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا مجھے سمجھاتے ہوئے ذرا ٹائم لگے گا. اصل میں نے یہ نوٹس بنائے تھے اپنے لیے جنرلی سمجھانے کے لیے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر کلاس کے اندر وہ ساری چیزیں ایکسپلین کر پائیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ کل ما قام علیہ دلیل قطعی سمعی یمتنع ان يعارضه قطعی عقلی عقلی ومثل هذا الغلط يقع فيه كثير من الناس. وہ کہتے ہیں، آسان الفاظ میں کہتا ہوں، کہ نقل صحیح کبھی بھی عقل صریح کے مخالف نہیں ہو سکتی. دوبارہ ذرا سنیے گا. ظاہر ہے یہ کمپلیکس اقوال اس لیے ہیں کیونکہ obviously یہ مسئلہ کمپلیکس ہے. علم الکلام کو اتنا آسان کام تو نہیں ہے، اس کے لیے
آپ کو تھوڑا سا اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے پڑتے ہیں. لیکن میں آپ کو انشاءاللہ خلاصہ بیان کر دوں گا, ٹینشن نہ لیں. آپ کو انشاءاللہ نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں لیکن ظاہر ہے یہ ہماری ڈسکشن میں ہیں, تو اسی لیے ہمیں تھوڑا سا اس کو کرنا چاہیے. اچھا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے, یاد رکھیے, اصل میں نے آپ کو کیا بات بتائی ذرا سنیے. میں نے کہا تھا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی عقل کو کبھی بھی حاکم نہیں بنانا, عقل ہمیشہ قرآن و سنت یا وحی کے انڈر رہ کے کام کرے گی. آپ مجھ سے پوچھیں گے عقل کو حاکم بنانے کا مطلب کیا؟ میں کہوں گا عقل کو حاکم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کانفلکٹ آ جائے, بظاہر کانفلکٹ, میں بظاہر کیوں ورڈ یوز کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ اصول ہے جو ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے, میں آگے ایکسپیکٹ. عقل بظاہر آپ کو کانفلکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو اس موقع کے اوپر ایک جگہ آپ کے پاس آتھینٹکلی پروون ایک آیت ہے, یہ حدیث ہے, تو ایسے موقع کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے, عقل کو چھوڑ کے اپنی نقل پہ رلائے کرنا ہے, اور آپ نے کہنا ہے کہ میری عقل اس کو قبول نہیں کرتی لیکن میرا ایمان اس بات پر. جب آپ یہ کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے عقل کو نہیں بلکہ نقل کو حاکم بنا دیا. نقل سے مراد وہی ہے, ریویلیشن. نقل کہتے ہیں جو ٹرانسمٹ کی جائے, آبویسلی وہی ٹرانسمٹ ہوتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی, صحابہ نے ہم تک پہنچائی تو ہم تک پہنچی. قرآن بھی اسی طریقے سے نقل کے ذریعے پہنچا ہے نا. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے آگے ان کو سکھایا, کرتے کرتے ہم تک پہنچا قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اسی لیے نقل کہتے ہیں. نقل کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از سم تھنگ ٹرانسمیٹڈ, اور عقل کہتے ہیں دیٹ از سم تھنگ کنسیوڈ, یہ جس کو ریزن کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, یا انفر کیا جاتا ہے, اس کو عقل کہتے ہیں. جو ہماری سمجھ ہوتی ہے, ہماری سمجھ بوجھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, عقل اس کو بنیاد میں ڈال دیں, مائنڈ ہمارا جو سوچ ہے. اینی ویز, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آپس میں ظاہری طور پہ تعارض میں آ جائیں, کانفلکٹ کر رہے ہوں, تو اس موقع کے اوپر نقل کو ثابت رکھنا اور عقل کو محکوم رکھنا, بیسکلی وہ کیا ہے, وہ اصل میں رویہ ہے. بظاہر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ وضاحت کر دیا کہ کبھی بھی صحیح نقل صریح عقل کے مخالف نہیں ہو سکتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک چیز لاجیکلی ٹھیک ہے, وہ ایک آتھینٹک نریشن کے حقیقت میں کبھی بھی مخالف نہیں ہو سکتی. دے کین ناٹ, بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن, عقل کس کی, یعنی یہ کائنات کو بنانے والا کون ہے, اللہ کی ذات ہے, اور اسی طریقے سے کلام کس کا ہے, وہ بھی اللہ کا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جس نے بنائی ہے وہ بات, وہ اپنی بات ہی اپنی جو کریشن کی مخالفت کر رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل, کیونکہ سورس ایک ہے, بنانے والی بھی ذات وہی ہے اس قانون, اس کائنات کو, اور اس کائنات کے بارے میں بتانے والی ذات بھی وہ خود ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دونوں چیزیں کانفلکٹ کر سکیں؟ یہ کانفلکٹ کر ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے جب بھی اختلاف نظر آئے گا تو وہ اختلاف اضافی ہوگا, وہ ہوگا ریلیٹو ہوگا اختلاف. کیا مطلب ہے؟ وہ میرے پرسپیکٹو سے اختلاف ہے لیکن حقیقت میں وہ اختلاف نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں وہ اختلاف نہیں, کیونکہ میری عقل کمزور ہے, میری نالج کم ہے, میری تھنکنگ, میری کوگنیٹو ایبلٹیز یا میری انٹلیکچوئل ایبلٹیز وہ ریسٹرکٹڈ اور ریفرینڈ ہیں, وہ اس طریقے سے کمپریہنسو ہے ہی نہیں کہ میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو سمجھ سکوں. تو حقیقت میں نہیں ہوتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی عقل کی بنیاد, عقل کی بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت نے جتنا بتا دیا وہ کافی. آپ کو سمجھ آتی ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں سمجھ آتی کوئی بات نہیں, اپنے جی اللہ تعالیٰ ایز لانگ ایز اٹ از رائٹفلی پروون, ٹھیک ہے نا. اور یہ اسیوم کرتے ہوئے کہ یہ چیز عقل کے مخالف نہیں ہے. کبھی بھی دین اور عقل, صحیح عقل صحیح ہونی چاہیے. بعض اوقات عقل بھی الٹی کام کر رہی ہوتی ہے, تو صحیح اگر عقل کام کر رہی ہے تو وہ قرآن و سنت کی حقیقت میں کبھی بھی مخالف نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اگر وہ مخالفت نظر آ رہی ہے تو وہ ظاہری ہے, اور وہ اس کی وجہ بہت سی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے اس مسئلے کو صحیح طرح سمجھانی, یا آپ کی فیکلٹیز, مینٹل فیکلٹیز صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی, ٹھیک ہے نا. آپ کی ایبلٹیز جو ہیں, کوگنیٹو ایبلٹیز, اس کو صحیح طریقے سے کنسیو نہیں کر پا رہی, ٹھیک ہو گیا. تو یہ وجوہات ہیں. اب علم الکلام کے بارے میں کچھ علماء کی رائے ہے. مثال کے طور پہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا, جیسے کہ اسی کے اندر مصنف رحمہ اللہ کی بھی قول ذکر کیا, علم الکلام سے بڑھ کر مجھے کسی چیز سے بغض نہیں. یہ کون ہے؟ امام ذہبی نے امام دارقطنی کا قول بیان کیا, بہت بڑے محدث ہیں امام دارقطنی. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں صاحب کلام, یہ علم الکلام کا ماہر, اس کی سزا یہ کہ اس کو سوٹیوں سے, چھڑیوں سے مارا جائے, اور اس کو اونٹ پر بٹھا کر قبیلوں میں پھیرایا جائے, اور کہا جائے کہ یہ شخص سزا ہے اس شخص کی جو کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کلام میں مگن رہتا ہے. اس طریقے سے امام احمد بن حنبل نے کہا علم الکلام کے حامل کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں رہ سکتے, یہ علماء کلام زندیق ہیں, یعنی منافق ہیں.
اللہ معاف کرے. یعنی دین کو بظاہر یہ دیندار ہیں لیکن حقیقت میں یہ دیندار نہیں ہے. اب یاد رکھیے گا کہ علم الکلام ایک مسئلہ آخری اور اس پر بات ختم کرتے ہیں ہم. علم الکلام کی جو ڈسکشنز ہیں نا, عام طور پہ اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو وہ بدعتیوں کے بارے میں فلاسفر سے ڈسکشنز, اور آج کل ایتھیسٹ جو ہیں ملحدین ان سے بھی یہی ڈسکشنز ہوتی ہیں. ظاہر ہے آپ کو لاجیکلی پروو کرنا ہوتا ہے اللہ کی ایگزسٹنس کو. مثال کے طور پہ ایتھیزم میں خاص طور پہ ڈسکشنز بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. ایتھیزم سے جب آپ کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا مسلمان جب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ لاجیکل آرگومنٹس ہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کنٹینجنسی آرگومنٹ کا بتایا تھا, یہ ایک لاجیکل آرگومنٹ ہے. تو علماء جو ہیں, بعض علماء نے جو سخت بیان کیا, سختی سے بیان کیا, اس کے بارے میں سخت اقوال ذکر کیے ہیں. تو دوسرے علماء جنہوں نے علم الکلام کے بارے میں نرم رویہ رکھا ہے, جیسے کہ امام ابن عساکر ہو گئے, اسی طریقے سے علامہ سفارینی حنبلی ہو گئے, یہ کچھ اس طرح کے اسکالرز ہیں. انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ علماء کے آپ نے اقوال دیکھے ہیں نا, جو امام احمد بن حنبل, امام شافعی کے جو ابھی اقوال میں نے ذکر کیے ہیں کہ مجھے سب سے چیز امام دارقطنی کا قول ہے کہ علم الکلام جو ہے فضول ہے, اس کی نقصان ہے اور یہ ہے وہ. اصل میں جیسے کہ مصنف رحمہ اللہ نے بھی اسے منع کرنے کا ذکر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ علم الکلام ہے جس کے اندر اپنی خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے اور قرآن و سنت کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک گمراہی کا راستہ اختیار کر دیا جاتا ہے. صرف عقل, یعنی وہ پھر ایک فلسفے کی شکل بن جاتی ہے. دین وہ دین ہی رہتا ہے, پھر وہ فلسفہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کی ہے, امام شافعی وغیرہ نے, تو باقی علماء کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو اقوال ہیں ان کے, امام شافعی وغیرہ کے, یہ بیسیکلی اس کانٹیکس میں ہے. لیکن وہ بندہ جو مثال کے طور پہ ڈسکشن یہ ڈیبیٹس کر رہا ہے, وہ ایک ایتھیسٹ سے بحث مباحثہ کر رہا ہے. اب ظاہر ہے وہ قرآن و سنت کو تو نہیں پیش کر سکتا نا, وہ تو مانتا ہی نہیں. تو وہاں پہ ایز لانگ ایز وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر عقلی آرگومنٹس یوز کر رہا ہے, عقل کو یوز کر رہا ہے, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. تو یہ بات سمجھ آتی ہے کچھ حد تک کہ ہاں آل ٹوگیدر علم الکلام کو بالکل سمجھنا کہ فضول کام ہے, یہ پریکٹیکل چیز نہیں ہے. آئیڈیل ٹھیک ہے, ہاں خاص طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام الناس کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کا رویہ یہ بن جائے گا کہ میں نے قرآن و سنت یعنی اللہ کی ایگزسٹنس کو صرف عقل سے ثابت کرنا ہے, فرشتوں کو عقل سے ثابت کرنا ہے, تو کئی دفعہ آپ ثابت کر پائیں گے, کئی دفعہ نہیں کر پائیں گے. اور آپ سے کوئی زیادہ عقل والا بندہ ہوگا, سمجھدار ہوگا, وہ کیا آپ کو پھنسا لے گا. تقدیر کے مسئلے عام طور پہ لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوز کر دیتے ہیں, اور جب آپ اس میں بحث کریں گے تو obviously کیا ہوگا, آپ اس میں پھنس جائیں گے کسی نان مسلم سے. ایون ایتھیزم کے ہاں تقدیر کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, ڈٹرمنزم, اور آپ ذرا اس کو ڈٹرمنزم کا مسئلہ کبھی سمجھیں, بہت زیادہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ ڈٹرمنسٹ ہوتے ہیں, وہ بھی وہ تقدیر کا مسئلہ, یعنی وہ جبریہ ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں, کیا ان کے آرگومنٹس ہوتے ہیں, کبھی پڑھے تو انسان بڑا اوورویلمڈ ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع کے اوپر اگر آپ سمپل, خاص طور پہ عوام الناس جب ان چیزوں میں پڑے گی اور وہ لاجیکل آرگومنٹس کو لاجک کے ذریعے یعنی کنفرنٹ کرنے کی کوشش کرے گی, تو پھر کیا ہوگا, پرابلمس کریٹ ہوں گی. ہاں جو علماء ہیں, جو ماہرین ہیں, جو ڈیبیٹرز ہیں, جو خاص طور پہ اپنا تزکیہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن و سنت کا علم بھی ہے, اور وہ اپنے آپ کو اسی دائرے کے اندر رکھتے ہیں جو قرآن و سنت کی ہیں, اور صحیح معنوں میں عقل کا اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا اللہ نے اجازت دی ہے, تو وہ لوگ obviously ڈیفینیٹلی وہ اس طریقے سے اندر کچھ نہ کچھ علم الکلام کو استعمال کر سکتے ہیں ایز اے انسٹرومنٹ, ایز اے ٹول. ایک اس اپروچ کو, ایک ایسی میتھڈالوجی کو, یعنی اپنی لاجک کو اس طرح یوز کر سکتے ہیں, اور اس سائنس کو یا اس طرح کی ڈسکشنز کر سکتے ہیں. علم الکلام کو یوز کرنے کا مطلب ہے اس طرح کی ڈسکشنز کر سکتے ہیں, یا اس طرح کی ڈسکشنز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر سکتے ہیں, انگیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک درمیانہ موقف ہمیں نظر آتا ہے. یہ آپ نوٹس پڑھ لیجیے گا, اس میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ذکر کی ہوں گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائمز اپ ناؤ. جزاکم اللہ خیر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.